محترم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی غریب عورت کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو سامان لینے دکان گئی۔ پھر جب دکاندار نے اس کو غلط کام کے لیے بولا تو اس غریب عورت نے ایسا کیا کیا، اس واقعہ کو سن کر آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، ایک نیک پرہیزگار شخص مصر پہنچا۔ وہاں اس نے ایک لوہار کو دیکھا۔ وہ اپنی ہاتھوں سے پکڑ کر ایک سرخ اور دہکتا ہوا لوہا آگ کی بھٹی سے باہر نکال رہا ہے، مگر آگ کی حرارت و گرمی اس کو کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہے، اس پر کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اس شخص نے اپنے دل میں کہا کہ یہ تو کوئی بہت پہنچا ہوا اور پرہیزگار آدمی معلوم ہوتا ہے۔ اس لوہار کے پاس گیا، سلام کیا اور کہنے لگا کہ تمہیں قسم ہے اس خدا کی جس نے تمہیں یہ کرامت عطا کی کہ تم میرے حق میں بھی دعا کرو۔ لوہار نے جیسے ہی یہ باتیں سنی اس پر گریہ طاری ہو گئی اور کہنے لگا کہ میرے بارے میں جو تم سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہے۔ میں نہ تو کوئی متقی ہوں اور نہ ہی صالحین میں میرا نام شمار ہوتا ہے۔ آنے والے شخص نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس طرح کا کام تو اللہ کے نیک بندوں کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اس نے جواب دیا کہ ٹھیک کہتے ہو، مگر میرا ہاتھ اس وجہ سے نہیں جل رہا بلکہ اس کی کوئی اور ہی وجہ ہے۔ اس شخص نے وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی، اصرار کیا، ضد کی۔ پوچھنے پر لوہار نے کہا کہ ایک دن میں اسی دکان میں کام کر رہا تھا۔ ایک بہت ہی حسین و جمیل عورت جسے میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور میں دیکھتے ہی اس کا عاشق ہو گیا۔ وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں بہت ہی غریب اور مفلس ہوں۔ جیسا کہ اس شخص نے کہا کہ میں اس کا عاشق ہو گیا تھا، ان کے حسن میں گرفتار ہو گیا اور میں نے اسے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ ہم بستر ہو جائے تو میں تیری ہر ضرورت پوری کروں گا۔ یہ سن کر اس عورت کا پورا جسم لرز اٹھا اور اس کے اوپر ایک بہت ہی عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی اور کہنے لگی کہ اے مرد، خدا سے ڈرو، میں اس طرح کی عورت نہیں ہوں۔ مطلب اس کے کہنے کا یہ تھا کہ میں اس طرح کی عورت نہیں، میں ایسے کام نہیں کرتی ہوں، مجھے تو مجبور کر رہا ہے اس کام کے لیے۔ اس کے جواب میں اس نے کہا کہ اٹھ یہاں سے اور کہیں اور کا راستہ دیکھ۔ وہ عورت چلی گئی، مگر تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ واپس آئی اور کہنے لگی کہ غربت اور تنگدستی سے مری جا رہی ہوں اور اسی چیز نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں تیری خواہش پر ہاں بول دوں۔ میں نے دکان بند کی اور اس کو لے کر گھر پہنچا۔ جب میں گھر کے دروازے میں اندر داخل ہوا تو میں نے کمرے کے دروازے کو اندر سے تالا لگانے لگا۔ تو اس عورت نے پوچھا کہ کیوں تالا لگا رہے ہو؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا کہ کہیں کوئی اچانک نہ آ جائے اور پھر میری عزت چلی جائے۔ پیارے دوستو، عورت نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ جب میں اس کے جسم کے قریب ہوا تو اس کا جسم ایسے کانپ رہا تھا جیسے پتے ہوا کی زد میں آ کر ہلتی رہتی ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ تو یہاں کس سے ڈر رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس وقت خدا ہم دونوں کو دیکھ رہا ہے تو کیوں میں خوف نہ کھاؤں؟ اس عورت نے بہت ہی گڑ گڑا کر کہا کہ اے مرد، اگر تو مجھے چھوڑ دے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو تیرے جسم کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں آگ کے شعلوں سے محفوظ رکھیں گے اور تجھے نہیں جلائے گی۔ اس التجائی چہرے کے آنسو مجھ پر اثر کر گئے اور میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور اس کی جو ضرورت تھی وہ بھی پوری کر دی۔ یہاں سے پھر تو عزت و خوشی کے ساتھ اپنے گھر کو واپس لوٹ گئی۔ اس رات میں نے خواب میں دیکھا کہ
کہ ایک بزرگ عورت جن کے سر پر موقوت کا تاج چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا، وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس بزرگ عورت نے کہا کہ میں اس ضرورت مند لڑکی کی ماں ہوں جس کی غربت نے تمہاری طرف کھینچ لائی اور تم نے خدا کے ڈر سے اس کو چھوڑ دیا، اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ تمہیں دنیا و آخرت کی آگ سے محفوظ رکھے۔ دوستو، ایسا ہی ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک خلیفہ نے اپنی بیوی کو ایک عجیب طریقے سے طلاق دی تھی، اور یہ طلاق فقہ کا بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے اپنی ملکہ سے ہنسی مذاق میں پوچھ لیا کہ تمہیں میری شکل کیسی لگتی ہے؟ ملکہ جو بادشاہ کی عزیز ترین بیگم تھی، وہ بھی مذاق کے موڈ میں تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ کی شکل جہنمی لگتا ہے۔ یہ فتنہ سننے کے بعد بادشاہ کو غصہ آ گیا اور بولا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو میں تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں۔ ملکہ نے یہ سنا تو رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو بھی کچھ دیر بعد غلطی کا احساس ہو گیا۔ اگلے دن بادشاہ سلامت نے ملک کے تمام علماء کرام اور مفتی صاحبان کو دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا کہ اس طریقے سے میری طلاق ہو چکی ہے۔ سب کا باری باری یہ کہنا تھا کہ ہاں، آپ کی طلاق ہو چکی ہے، اور شریعت کی روشنی میں ملکہ عالیہ اب آپ کی زوجہ نہیں رہی۔ لیکن ان سب محفل میں ایک بوڑھے مفتی موجود تھے جو ایک طرف ہو کر بالکل خاموش بیٹھے رہے۔ بادشاہ نے اس سے بھی یہی سوال پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ جناب، یہ طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے مشکوک طور پر کہا تھا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو میں تمہیں 3 طلاق دے رہا ہوں، اور ابھی تک یہ طے نہیں ہو پایا ہے کہ آپ جہنمی ہیں یا نہیں۔ آپ کو اگر کوئی شخص جہنمی ہونے کی گارنٹی دیتا ہے تو آپ کی طلاق ہوئی ہے، ورنہ نہیں۔ بادشاہ سلامت نے جوشیلے انداز میں پوچھا کہ مجھے اس چیز کی گارنٹی کون دے گا؟ سب علماء کرام اس بات پر اپنے اپنے سر جھکا لیے کہ دنیا میں یہ کون بتا سکتا ہے کہ کون جہنمی ہے اور کون جنتی ہے؟ اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اس مفتی نے جب تمام علماء کرام کو خاموش دیکھا تو بادشاہ سلامت سے مخاطب ہوا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہوں، میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہوں، لیکن آپ سے ایک سوال پوچھوں گا۔ اگر اس بات کا جواب ہاں ہوا تو آپ کو جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ دے دوں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ ہاں پوچھو۔ مفتی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا موقع آیا تھا کہ آپ گناہ پر قادر تھے لیکن آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے وہ گناہ چھوڑ دیا تھا؟ بادشاہ نے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ ہاں، ایک بار ایسا ہوا تھا کہ میں اپنے خوابگاہ میں داخل ہوا اور وہاں پر ایک نوکرانی صفائی کر رہی تھی۔ وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی۔ میں بھٹک گیا اور میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں غلط نیت سے اس لڑکی کی طرف بڑھا تو اس نے رونا شروع کر دیا اور وہ چلا کر بولی کہ اے بادشاہ، اللہ سے ڈرو، وہ تم سے زیادہ طاقتور ہیں۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف طاری ہو گیا۔ میں اگرچہ بادشاہ تھا، وہ لڑکی میرے کمرے میں تھی۔ میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی تھی۔ اس وقت دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے برائی کرنے سے نہیں روک سکتی تھی، لیکن میں نے صرف اللہ کے خوف سے دروازہ کھول دیا اور اس لڑکی کو جانے کی اجازت دے دی۔ یہ سن کر مفتی صاحب مسکرائے اور اس نے قرآن پاک کی آیت سنائی جس کا ترجمہ یہ تھا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں بھٹکنے سے بچا لیا، ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ اس کے بعد مفتی صاحب نے بادشاہ سلامت کو کہا کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ جنتی ہیں اور آپ کی طلاق بھی
نہیں ہوئی ہے۔ پیارے دوستو، ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہر وقت جنت کے متلاشی ہوتے ہیں، لیکن آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ جنت تو ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ اس کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ خوف خدا کی وجہ سے ہر وقت اس گناہ سے توبہ کرے، اور اس کو کرنے کی ہمارے اندر ہر وقت طاقت اور قوت ہوتی ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم سب کو زنا سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام امت مسلمہ کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، تاکہ ایسی ہی پیاری ویڈیو ہم آپ کے لیے ہر روز لاتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔